بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الحافظ ولاگز۔ آج ہم بات کریں گے چھت سے پہلے فرشے کے بارے میں۔ جیسے ہم لوگ شٹرنگ لگاتے ہیں چھت کے لیے، تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم نیچے فرش کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کل کلام کو بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ جب بھی ہم شٹرنگ کے لیے چھت لگائیں تو اس سے پہلے اپنے فرش کو ضرور بے ضرور پتھر کے ساتھ کچا کر دیں۔ اگر ہم پکا فرش نہیں کرتے تو کم سے کم اس کو مکسر مشین کے ساتھ اس کے اندر روڑا وغیرہ کوٹ کے اور خوب اچھی طریقے سے اس کے اوپر دھمک وغیرہ لگا کے، تاکہ اچھی طریقے سے ہماری نیچے کی جو زمین ہے، سب سے پہلے ہم زمین کو دھمک لگائیں اور زمین کی مٹی کو، رافٹ کو صحیح طریقے سے پریس کر کے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کنکریٹ کے ساتھ روڑا بچھائیں، پتھر بچھائیں۔ خوب پتھر کے اوپر پھر اچھی طریقے سے دھمک وغیرہ لگا کے کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس مکسر مشین اویلیبل ہے، مکسر مشین ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم اپنے فرش کا روڑا کریں تو اس کو مکسر مشین کے ساتھ مکس کر کے پتھر اور ریتی اور سیمنٹ مکس کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے آج صرف ہم کچا فرشہ کرتے ہیں دھمک کے ساتھ، تو اس سے وہ ہزاروں گنا بہتر ہوگا۔ اور وقتاً فوقتاً ہم ایسے کرتے ہیں کہ کچے فرش کے اوپر مٹی کو صرف دھمک لگا کے، مٹی کو سیدھا کر کے، جیسے یہ اب یہاں پہ ہم نے کیا ہوا ہے، مٹی کو سیدھا کر کے اور اسی کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں ہم دھمک وغیرہ کچی مٹی کے اوپر ہم جو ہے وہ شٹرنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کل کلام کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب چھت بھرائی شروع ہوتی ہے یا اوپر لوڈ پڑتا ہے یا اوپر جب کنکریٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ، تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ جگہ جگہ سے لکڑے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، شٹرنگ ہماری بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی وقت تو چلو بھگا کے لیبر ہماری اسٹرانگ ہوتی ہے یا لیبر کے لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں، وہ فی الفور اس کو کور کر لیتے ہیں، جلدی جلدی اٹھا لیتے ہیں، چل بھائی ہم نے اس کو کور کر لیا۔ اور پھر بعد میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ ہمارے بلڈنگ کے اندر جگہ جگہ سے کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی سے سستی کے لیے بہت بڑے نقصان سے بچنا ضروری ہے۔ کبھی بھی ہم کچے فرش کے اوپر چھت نہ لگائیں۔ کچے فرش کے اوپر اگر ہم کنکریٹ کریں گے، شٹرنگ لگائیں گے، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے فرش کو اچھی طریقے سے کنکریٹ کر لیں، نیچے روڑا وغیرہ بچھا کے پتھر کر لیں، تو اس انشاءاللہ جو چھت ہے وہ ہماری بھرائی کے دوران کسی قسم کے نقصان کا شکار نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہی جگہ سے ہمارا لکڑا دب گیا اور ہم نے اس کو بعد میں فیل بھی نہ کیا، اس کو بعد میں دیکھا بھی نہیں ہم نے، اور لیبر نے ہمارا اس کو کور بھی کر لیا، اور اس وقت ہماری چھت گری بھی نہیں، لکڑا گرا بھی نہیں، لکڑا نکلا بھی نہیں، اور ہم نے اس کو کور کر بھی لیا، تو بعد میں یہ بات یاد رکھنا کہ جگہ جگہ پر سیدھے کریک، 45 ڈگری کے کریک، اور ہمارے وہی کریک جو ہیں وہ چھجوں کے اندر جب آئیں گے تو ہماری اوپر کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ کریک ہو جائے گی۔ اول تو ہمارے نیچے بلڈنگ کے اندر دیواروں کے اندر بھی سارے پوری دیواروں کے اندر بھی کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں اس کے اندر بھی 45 ڈگری کے کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بالفرض نیچے بلڈنگ کے اندر نہ بھی آئیں، تو جتنی ہماری بالکونیاں وغیرہ ہیں، ہمارے چھجے ہیں، ہم سائڈوں سے جو پردیاں کرتے ہیں اس کے اندر کریک آ جاتے ہیں، اور وہ کریک ایسے کریک آتے ہیں کہ وہ ناقابل تلافی والے ہوتے ہیں، ان کی کبھی بھی تلافی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ یہ فرشے کا کام جو ہے نا، یہ چھت لگانے سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ خدارا کبھی بھی کچے فرشے کے اوپر چھت مت لگائیں، کیونکہ ہم نے ایک جگہ پر نقصان کا سامنا کیا۔ اس کا کیا ہوا کہ ہم نے شٹرنگ کے دوران جس وقت پنجرہ اتارنا شروع کیا تو وہ پنجرہ دیوار کی طرف لگا ہوا تھا، تو وہ جس جگہ ہم نے پنجرہ لگایا تھا، ٹاور لگایا تھا ہم نے مکسر مشین کا، وہ کیا ہوا کہ اسی جگہ پر جب انہوں نے پنجرہ کھولا، وہ جگہ نیچے کچی تھی، وہ پنجرہ بیٹھا تو اس نے پوری جو اوپر جو ہماری ٹرالی وغیرہ رکھی ہوئی تھی یا ہماری بالٹی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اس پورے کو جب پوری بلڈنگ کو لوڈ آیا تو وہ اس کی جمپ کی وجہ سے وہ پوری بلڈنگ جو اس میں 2-3 لکڑے نکل گیا کچے فرشے کی وجہ سے، اور پھر بعد میں ہم نے کور بھی کر لیا۔ تو نقصان کیا ہوا کہ ٹھیک 5-6 مہینے کے بعد اس کے اندر اتنا بڑا کریک آ گیا، کریک آیا
तो उस क्रैक को हमने इतने सारे हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन चेक किया, स्टील डिज़ाइन चेक किया, उसके अंदर सारे इंजीनियरों को बुलाया, सीनियर उस्तादों को बुलाया, सीनियर ठेकेदारों को बुलाया, ताकि हमने कहा कि ये क्रैक किस वजह से आया है। हमने स्टील डिज़ाइन भी सही तरीके से किया है और खूब अच्छी तरीके से वर्क किया है, इंजीनियर ने खुद अपने हाथों से किया है, उसके बार बार स्टडी किया है, चेक करवाया है, उसके बावजूद भी ये क्रैक आया। और आया कैसे? तो बाद में एक बहुत अच्छे कारीगर थे, बहुत अच्छे हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने उस फॉल्ट को पकड़ा। उन्होंने कहा कि जो क्रैक आया ना, ये आपके भराई के दौरान शटरिंग जो है वो हिलने जुलने का शिकार हुई है। तो मुझे फ़ौरन बात ध्यान में आ गया, हाँ यार बिल्कुल हमारी शटरिंग छत भरने के दौरान उसके 2-4 लकड़े जो थे वो फेल हो गए थे। तो देखें ये किस वजह से हुआ नुकसान इतना। और वो बात वो आज तक भी तकरीबन 2016 के अंदर हमने वो काम किया था, आज तक वो क्रैक जो है वो सर्दी गर्मी के अंदर खुलता और बंद होता रहता है। तो लिहाजा इस चीज़ को बचने के लिए आज हमारी टॉपिक यहाँ तक है कि कभी भी कच्चे फर्श के ऊपर शटरिंग मत कराएं। और काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको दिखाया, जैसे यहाँ पर हमने ये धमक वमक लगा के थोड़ा बहुत पत्थर बिछा के ऊपर हमने छान बान लेकर थोड़ा कचरा वचरा बिछा के ऐसे भी ना करें भाई। इसको प्रॉपर तरीके से इसका फ़र्श पक्का करें, कोशिश करें कि इसको हम जो है मिक्सर मशीन के अंदर रोड़ा मिक्स करके डालें, ताकि इंशाल्लाह बाद में भी काम आता रहे और छत भराई के दौरान तो सवाल भी पैदा नहीं होता कि जगह बैठ जाए। तो आज हमारी वीडियो यहाँ तक है। अपने भाई हाफिज़ समी को अपने दुआओं के अंदर याद रखना। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के अंदर हम दोबारा हाजिर होंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक है। अपने भाई हाफिज़ समी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।